بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ وہ سن لیتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ ایک ایسی جگہ جہاں سے بچ گئے تو سب آسان، اور اگر پھنس گئے تو آگے کی ہر منزل مشکل ترین۔ آئیے جانتے ہیں سلف صالحین قبر کے ذکر پر کیوں زار و قطار رویا کرتے تھے۔ عذاب قبر اور سلف صالحین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے عرض کی گئی، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر پر اس قدر روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منازل اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہوں گی۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، یعنی تم لوگ عذاب قبر دیکھ لو، تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، بلکہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی کوئی اور جگہ نہیں دیکھی۔ نمبر 5، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی مبتلا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے تو مسلمانوں نے خوف زدہ ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ نمبر 6، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے قبر میں سوال و جواب کے ڈر سے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ تدفین کے بعد میری قبر پر دیر تک کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا۔ نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہ حدیث خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، بلکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، جنہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں ایک خچر پر جا رہے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بت کا قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان قبروں والوں کے بارے میں کوئی شخص جانتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک آدمی نے عرض کی، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کب مرے؟ اس آدمی نے کہا، شرک کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قبروں میں آزمائے جاتے ہیں، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے۔ نمبر 8،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر اور آخرت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو تمنا کرنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔